هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب. الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتار میرے محبوب کی قرآن کی تفسیر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہوگی یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھ سے قبل جمعۃ المبارک کا آج کا بیان تو مفتی صاحب نے کر دیا ہے. قرآن مجید کی 2-3 آیات اور ان کا ترجمہ تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے قرآن کریم کی 2-3 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے کہ اس ماہ مقدس میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے. اس ربیع الاول کے مہینے سے حضور کی اور نسبتیں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا. آپ نے 40 سال عمر مبارک گزارنے کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا
کفار مکہ کے سامنے کلمہ حق کہا تو وہ وقت بھی آیا جب مکہ والوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور کی ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ پھر 63 سال عمر مبارک گزارنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس دار فانی کو چھوڑا، دار بقا کو آباد کیا، میرے نبی گنبد خضرا میں تشریف لے گئے تو وہاں جانے کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ تو حضور کی نسبتیں ہیں ربیع الاول کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول میں حضور آئے تو رب کائنات نے قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان فرمایا، دنیا والوں، میں نے جو اپنا محبوب تمہیں دیا ہے یہ کوئی عام انعام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ بہت بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب انہیں دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں رب کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا انعام کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، تیرا کوئی ایک احسان تو نہیں، قدم قدم پہ تیرے احسان ہیں۔ اے میرے پروردگار، میرا ایک ایک سانس چلنا تیرا احسان ہے۔ اللہ اگر تو نہ چاہے تو میرا تو ایک سانس بھی نہیں چل سکتا، میرے رب اگر تو نہ چاہے تو میرا ایک قدم نہیں اٹھ سکتا، اللہ اگر تو نہ چاہے تو میں ایک بول نہیں بول سکتا، میرے رب یہ سارے تیرے احسان ہیں۔ فرمایا میرے بندے، یہ سارے احسان ایک طرف، ان تمام احسانوں سے بڑھ کر میں نے تیرے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، وہ کون سا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا وہ احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، آمنہ کا لال تمہیں دیا ہے، عبداللہ کا یتیم تمہیں دیا ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور ہمارا ایمان ہے میرے محبوب تو روح کائنات ہیں، اگر میرے محبوب نے نہ آنا ہوتا تو رب کائنات کے ذرے کو بھی نہ بناتا۔ میرے آقا تشریف لائے، زمانے میں اجالے ہو گئے، میرے آقا تشریف لائے، نبی مکرم کے آنے سے ظلم کے اندھیرے چلے گئے، بہاریں آ گئیں زمانے کے اندر۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا دنیا والو، میرا محبوب میرا انعام بن کر آیا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، اماں آمنہ کے بستر پر میرے نبی تشریف فرما ہے۔ اماں آمنہ سوچتی ہیں میرے پروردگار تو نے مجھے بیٹا تو دیا ہے، پر یہ بیٹا میرا یتیم ہے، اس کا ابو دنیا میں نہیں۔ فرمایا میری بندی، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، جس کا کوئی نہ ہو میں خدا خود اس کا بن جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، کتنی پیاری بات میرے رب نے بیان فرمائی۔ فرمایا میری بندی آمنہ، الم یجدک یتیما فآوا، تیرا بچہ یتیم ہے، اکیلا نہیں، تنہا نہیں، میں خدا اس کا ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ فرمایا میں اس کو ایسی رفتیں عطا کروں گا، ایسی عظمتیں عطا کروں گا کہ اس یتیم کو میں ساری کائنات کا سردار بنا دوں گا۔ اور پھر میرے رب نے دکھایا دنیا والو، میں وہ طاقتوں والا رب ہوں، اتنی عظمتوں والا رب ہوں۔ کسی نے کہا نوا میرے پروردگار،
اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اللہ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے، اور اگر میرا رب چاہے تو یتیموں کو پیغمبر نہیں نبیوں کا بھی امام بنا دے۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، فرمایا میری بندی آمنہ یہ ہے تو یتیم، پر میں اسے یتیموں کا والی بنا کے بھیج رہا ہوں، میں اسے یتیموں کا سہارا بنا کے بھیج رہا ہوں۔ میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا او دنیا والو، میں محمد وہ ہوں جس نے اپنے ابے کا چہرہ نہیں دیکھا، میں محمد وہ ہوں جو 6 سال کا بچہ تھا تو امی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری امت کے لوگوں جن کی مائیں موجود ہیں، جن کے باپ موجود ہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کی قدر کرنا، اپنے ماں کی عزت کرنا، اپنے باپ کی قدر کرنا۔ لوگوں یہ نعمت جب ہاتھ سے چلی جاتی ہے پھر یہ واپس آیا نہیں کرتی۔ دوست اور مل جائیں گے، رشتہ دار بڑے مل جائیں گے، تعلق والے بڑے مل جائیں گے، پر ماں دنیا سے چلی جائے تو ماں واپس آیا نہیں کرتی، باپ دنیا سے چلا جائے باپ واپس آیا نہیں کرتا۔ قربان میں اپنے نبی رحمت پر، میرے آقا ماں کے لیے بھی رحمت، میرے نبی باپ کے لیے بھی رحمت، میرے نبی بہن کے لیے بھی رحمت، میرے نبی بیٹی کے لیے بھی رحمت۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا یہ بات میرے نبی نے بتائی۔ او میری امت کے لوگوں، خیال کرنا میں محمد اسی لیے تو آیا ہوں، میں تمہیں ایک پیغام دے کر جاؤں۔ دنیا میں رب نے تمہیں بھیجا ہے تو بھیجنے والا خدا ہے، اور دنیا میں آنے کا ذریعہ تمہارے ماں اور باپ ہیں۔ اس باپ کی قدر کرنا، اللہ نے اس باپ کو تمہارے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا رب نے تمہاری ماں کی قدموں میں جنت کو بسا دیا ہے۔ ماں کو راضی کرو گے اور رب جنت تمہارے نام کر دے گا، باپ کو راضی کرو گے رب جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، ماں اور باپ کو ناراض کرو گے رب جنت کی زمین سے بھی محروم کر دے گا، جنت کے دروازے کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا لوگوں ان ماں اور باپ کا خیال کرنا، میرے نبی نے خود کر کے بتایا ہے۔ فرمایا ماں وہ عظیم ہستی ہے، فرمایا جس کی دعاؤں کو فرمایا بغیر کسی پردے کے اللہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ باپ وہ عظیم مقام والا انسان ہے جو دعا کرتا ہے اللہ درمیان سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، باپ کی دعا بھی آسمانوں پہ چلی جایا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا ماں باپ سے دعائیں لینا، کبھی ان سے بد دعا نہ لینا ورنہ بیڑا غرق کر دیا جائے گا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا میرے آقا تشریف لائے، میرے نبی کا آنا مبارک، تشریف لانا مبارک، اس کائنات کے لیے میرا نبی رحمت بن کر آیا۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا دنیا والو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے دنیا والوں اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، اپنوں کے لیے میرا نبی رحمت، بیگانوں کے لیے میرا نبی رحمت، انسانوں کے لیے میرا نبی رحمت، جانوروں کے لیے میرا نبی رحمت۔ کیسا رحمت للعالمین ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، راستے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ راستے میں ایک اونٹ ہے جو لوگوں کو گزرنے نہیں دیتا، لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، کسی کو قریب نہیں لگنے دیتا۔
میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھہرو، مجھے اس اونٹ کے قریب جانے دو۔ فرمایا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ اس اونٹ کے قریب نہ جائیں، یہ تو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا مجھے جانے تو دو۔ میرے آقا اونٹ کے قریب تشریف لے گئے۔ لوگوں، میرا نبی اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنے مقام اور مرتبے والا ہے، انسان تو انسان، جانور بھی میرے نبی کی عزت کیا کرتے تھے۔ اونٹ کھڑا ہوا ہے، اپنی مستی میں مست ہے، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، اونٹ نے اپنا سر جھکا دیا، میرے آقا قریب تشریف لے گئے، میرے نبی نے اپنا رحمت والا ہاتھ اونٹ کی گردن پہ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر اٹھایا، اپنے منہ کو میرے نبی کے کانوں کے قریب کر دیا، اپنے محبوب کو کچھ بات بتانے لگا، سرکار دو عالم سے کچھ شکایت کرنے لگا۔ لوگوں، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں جہاں کے سارے کمالات رب نے اپنے محبوب کے اندر رکھ دیے، باقی جن نبیوں کو جو جو معجزات ایک ایک کر کے دیے، ذات مصطفیٰ میں اللہ نے ان تمام معجزات کو جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، آپ تمام جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، لیکن قربان میں اپنے نبی کی عظمت پر آج اونٹ میرے نبی کے کان میں بات بتا رہا ہے، میرے نبی سن رہے ہیں، میرے آقا کے کان میں بات کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب، یہ میرا جو مالک ہے مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، اسی لیے تو آج میں کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ میرے نبی نے رحمت والا ہاتھ اس اونٹ کی گردن پہ پھیرا، فرمایا تو خاموش ہو جا، تو امن کر جا، صبر کر جا، میں ابھی تیرے مالک کو بتا دیتا ہوں۔ حضور نے اس مالک کو بلایا، کہا یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کو چارہ کم دیتا ہے۔ فرمایا اگر اس اونٹ کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تجھے کھڑا کیا جائے گا، یہ اونٹ سوال کرنے والا ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے والا ہوگا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اس لیے میں عرض کر رہا تھا میرے محبوب عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ وہ رحمت والا نبی اس مہینے میں آیا تو رب کائنات نے فرمایا دنیا والو میرے نبی کے آنے کا مقصد سمجھو، اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنے مقام اور مرتبے والا نبی کیوں آیا ہے؟ فرمایا اسی لیے آیا کہ میرے نبی کی بات ماننے والے بن جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا یہ محبوب کے آنے کا مقصد ہے، میرا نبی آیا کیوں ہے؟ فرمایا تم دعویٰ تو کرتے ہو نبی سے محبت کا، لیکن میرا رب کہتا ہے جب تمہارے عمل میں میرے نبی کی محبت آ جائے گی تو میں رب اعلان کرتا ہوں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے، چاہتے ہو اللہ کی محبت میسر آ جائے، فرمایا پھر میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ نبی کا غلام بننا تمہارا کام ہے، تمہیں اپنا پیارا بنا لینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا نبی کے غلام کیسے بنو؟ جیسے میرے نبی کا ابو بکر، میرے نبی کا عمر، میرے نبی کا عثمان، میرے نبی کا علی، میرے نبی کا بلال جیسے نبی کے غلام بنے تھے، اگر ایسے نبی کے غلام بن جاؤ اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ فرمایا اس لیے کہ رب نے جنت بنائی ہی نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ رب نے جنت کس کے لیے بنائی؟ بولے نبی کے غلاموں کے لیے۔ فرمایا نہ خاصا دے لئیے نہ آما دے لئیے، نہ خاصا دے لئیے نہ آما دے لئیے، اے جنت نبی دے غلام دے لئیے۔ نبی کا غلام بننا تمہارا کام ہے، جنت کا وارث بنا دینا رب العالمین کا کام ہے۔
یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بیان تو مفتی صاحب نے کر دیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے درس قرآن پر یہ چند معروضات آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو قرآن کریم سے محبت اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق